اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله 12واں سپارہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اس کا رزق، وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو۔ کلٌ فی کتاب مبین، ہر چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے یعنی لوح محفوظ میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ زمین اور آسمان پیدا کیے تاکہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے لحاظ سے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور اگر آپ انہیں کہیں کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا۔ لَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَاتٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، اور اگر ہم ملتوی کر دیں ان سے عذاب کچھ عرصے تک تو عذرائے مذاق کہیں گے، یعنی مذاق کے طور پر کہیں گے کہ کس چیز نے روک دیا ہے اس عذاب کو۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ کان کھول کر سن لیں جس دن عذاب آ جائے گا ان پر تو نہیں پھیرا جا سکے گا ان سے، اور گھیر لے گا انہیں وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم چکھائیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ پھر ہم چھین لیں اس رحمت کو اس سے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ بڑا مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اور اگر ہم چکھاتے ہیں اسے کوئی نعمت اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، یعنی جو اسے پہنچی تھی اس تکلیف کے بعد، تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ دور ہو گئیں سب تکلیفیں مجھ سے، بے شک وہ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، بے شک وہ بڑا خوش ہونے والا اترانے والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ ایسے کمزر نہیں ہوتے۔ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، وہی ہیں یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ، پس کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں کچھ حصہ اس کا جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، اور تنگ ہو جائے اس کے ساتھ آپ کا سینہ اس اندیشے سے کہ کافر یہ کہیں گے کہ کیوں نہ اتارا گیا اس پر خزانہ، یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ ام یقولون افترا، کیا کفار کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ قل فأتوا بعشر سورۃ مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ آپ فرمائیے اگر ایسا ہے تو تم بھی لے آؤ 10 صورتیں
اس جیسی گھڑی ہوئی، اور بلا لو اپنی مدد کے لیے جس کو بلا سکتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، اگر تم اس الزام تراشی میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پس اگر وہ نہ قبول کر سکے تمہاری دعوت تو پھر جان لو کہ یہ قرآن محض علم الہی سے اتارا گیا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس کیا اب تم اسلام لے آؤ گے، یعنی تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو طلبگار ہیں دنیاوی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے، تو ہم پورا بدلہ دیں گے انہیں ان کے اعمال کا اس زندگی میں، اور انہیں اس میں نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو اسی دنیا میں دے دیتا ہے، جو بدبخت ہوتے ہیں دنیا میں زیادہ دے دیتا ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ہے جن کے لیے آخرت میں مگر آگ، یعنی ان کے لیے صرف آخرت میں آگ ہی ہوگی، کوئی بھلائی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، اور برباد ہو گئے یعنی حقارت گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا، اور در حقیقت مٹ جانے والا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ آفمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمۃ، اور تو کیا وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے پیچھے ایک سچا گواہ بھی آ گیا ہو، یعنی سچا گواہ یعنی قرآن شریف بھی آ گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی آ چکی ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی آ چکی ہو جو امام اور سراپے رحمت ہے۔ اولئک یؤمنون بی، قطعاً نہیں بلکہ یہ لوگ تو ایمان لائیں گے اس پر، یعنی اس کتاب پر، قرآن شریف پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو کفر کرے اس کے ساتھ مختلف گروہ سے تو آتش جہنم بھی یعنی جہنم کی آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّن، پس اے سننے والے نہ پڑ جا شک میں اس کے متعلق، یعنی قرآن شریف کے متعلق۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، بلا شبہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو بہتان لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا۔ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اور کہیں گے گواہ یہی وہ گستاخ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی پھٹکار ہو یعنی اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو بدنصیب روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور چاہتے ہیں کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دیں، یعنی اس راستے کو ٹیڑھا بنا دیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہی آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لہم من دون اللہ من اولیاء، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں تھے زمین میں اور نہ ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار تھا۔ یضاعف لہم العذاب، دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب، یعنی ڈبل کر دیا جائے گا۔ ما کانوا لا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ وہ آواز حق سن سکتے تھے اور نہ وہ نور حق دیکھ سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما کانوا یفترون، یہی وہ بدقسمت ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا اپنے آپ کو اور گم ہو گئی ان سے وہ باتیں جو وہ تراشا کرتے تھے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یقیناً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور عجز و نیاز سے جھک گئے، یعنی عاجزی کے ساتھ
جھک گئے اپنے پروردگار کی طرف، یہی لوگ جنتی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے، یعنی مومن اور کافر کی، ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو۔ هل یستویان مثلا، کیا برابر ہے ان دونوں کا حال؟ افلا تذکرون، کیا تم اس مثال میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، انہوں نے کہا اے قوم میں تمہیں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا دردناک دن نہ آ جائے۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، تو کہنے لگے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، اے نوح ہم نہیں دیکھتے تمہیں مگر انسان اپنے جیسا، اور ہم نہیں دیکھتے تمہیں کہ پیروی کرتے ہوں تمہاری بجز ان لوگوں کے جو ہم میں حقیر اور ذلیل اور ظاہر بین ہیں، یعنی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم تو ہماری طرح جیسے بشر ہو، یعنی انسان ہو، اور جو ہے ایسے ہی لگتے ہو، کیونکہ بظاہر تو نبی بھی چلتا پھرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے، لیکن اندر سے جو وہ نور ہوتا ہے وہ اہل ایمان کو ہی نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اور تمہاری پیروی تو صرف ذلیل اور حقیر لوگ کرتے ہیں، یعنی جو غریب ہیں۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، یعنی فضیلت صرف دنیاوی زندگی کی نہیں ہوتی نا، لیکن لوگ جو ہیں زیادہ تر فضیلت اسے ہی دیتے ہیں اور یہی سوچتے ہیں کہ دنیا میں جس کے پاس زیادہ مال و دولت اور عزت ہے وہی افضل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ افضل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت رکھے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فامیت علیکم، آپ نے فرمایا، یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم بھلا یہ بتاؤ، اگر میرے پاس روشن دلیل ہو اپنے رب کی طرف سے اور اس نے عطا فرمائی ہو مجھے خاص رحمت اپنی جناب سے، پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو تم پر اس کی حقیقت، نلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم جبراً مسلط کریں تم پر یہ دعوت اس حال میں کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، یعنی تمہیں نظر نہیں آتی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم میں طلب نہیں کرتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی مال، ان اجریہ الا علی اللہ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں میرا اجر مگر اللہ تعالیٰ کے ذمے، یعنی میرا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور میں تمہیں خوش کرنے کے لیے ان کو نکالنے والا نہیں جو ایمان لے آئے ہیں۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، البتہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو جو حقیقت سے ناواقف ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُونِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے میری قوم کون مدد کر سکتا ہے میری اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اگر میں نکال دوں اہل ایمان کو، افلا تذکرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود بخود جان لیتا ہوں غیب کو، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھلائی۔ اللہ عالم بما فی انفسکم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسا کروں تو میں بھی ہو جاؤں گا ظالموں سے۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، وہ بولے اے نوح
تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اس جھگڑے کو بہت طول دیا، اس مباحثے کو رہنے دو اور لے آؤ ہمارے پاس جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے رہتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، آپ نے فرمایا یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی لے آئے گا اسے تمہارے پاس اگر چاہے گا، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَغْوِيَكُمْ، اور نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہی اگرچہ میرا ارادہ ہو کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے۔ ہوا ربکم، وہ پروردگار ہے تمہارا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اسے، یعنی قرآن شریف کو۔ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، آپ فرمائیے اگر میں نے خود گڑھا اسے تو مجھ پر ہوگا وبال میرے جرم کا، اور میں بری الذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کرتے ہو۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ وَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے بجز اس کے جو ایمان لا چکے، یعنی اب اس سے زیادہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ غمگین نہ ہوں اس سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور بنائیے ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بات کیجیے مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح کشتی بنانے لگے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، اور جب بھی گزرتے ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار تو آپ کا مذاق اڑاتے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، آپ کہتے اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح تم مذاق اڑاتے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو تم جان لوگے کہ مَن یَأْتِهِ عَذَابٌ یُخْزِیہ وَیَحِلُّ عَلَیہ عَذَابٌ مُقِیمٌ، کہ کس پر آتا ہے عذاب جو رسوا کر دے گا اسے، اور کون ہے اترتا ہے جس پر عذاب ہمیشہ کے لیے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تنور، تو ہم نے نوح کو فرمایا سوار کر لو کشتی میں ہر جنس سے نر و مادہ، یعنی جوڑا ان کا دو، یعنی ہر جنس سے نر و مادہ دو، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان کے جن پر پہلے ہو چکا ہے حکم، اور سوار کر لو جو ایمان لا چکے ہیں، یعنی گھر والوں میں بیٹا نہیں تھا نا ان کا۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ مگر تھوڑے لوگ، صرف 80 لوگ ایمان لے کر آئے تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، اور نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس کشتی میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ چلنے لگی انہیں لے کر ایسی موجوں میں جو پہاڑ کی مانند ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اور وہ ان سے الگ تھا، بیٹا سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ اور نہ ملو کافروں کے ساتھ۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، بیٹے نے کہا مجھے کشتی کی ضرورت نہیں، میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی، وہ بچا لے گا مجھے پانی سے۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَحِمَ، آپ نے کہا بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مگر جس پر وہ رحم کرے۔ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ،
اور اسی اسنا میں حائل ہو گئی ان کے درمیان موج، پس ہو گیا وہ ڈوبنے والوں سے۔ وکیلا یا اردب لئی ماءکی ویسماء اقلئی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وکیلا بعدا للقوم الظالمین۔ اور حکم دیا گیا اے زمین نگل لے اپنے پانی کو، یعنی جب سب ڈوب گئے اور پھر پانی پہ کشتی چلتی رہی تو پھر اس کے بعد جب پھر حکم دیا کہ اے زمین پانی کو نگل لو اور اے آسمان تھم جا، وہ سماع عقلی اور اے آسمان تھم جا، اور اتر گیا پانی اور حکم الہی نافذ ہو گیا اور ٹھہر گئی کشتی جودی پہاڑ پر، اور کہا گیا ہلاکت و بربادی ہو ظالم قوم کے لیے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو اور عرض کی اے میرے پروردگار، میرا بیٹا بھی تو میرے اہل سے ہے، یعنی میرے گھرانے سے ہے، اور یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس نہ سوال کیا کرو مجھ سے جس کا تجھے علم نہ ہو، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نہ ہو جانا نادانوں سے۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، عرض کرنے لگے میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے کہ میں سوال کروں تجھ سے ایسی چیز کا جس کا مجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي وَأَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پر رحم نہ کرے تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قیلا یا نوح بت بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک، اے نوح کشتی سے اتریے امن و سلامتی کے ساتھ، یعنی ارشاد یہ ہوا کہ اے نوح کشتی سے اتریے امن و سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہیں اور ان قوم پر جو آپ کے ہمراہ ہیں اور آئندہ یعنی جو آپ کے ساتھ ہیں، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، آئندہ کچھ قومیں ہوں گی ہم لطف اندوز کریں گے انہیں، پھر پہنچے گا انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیک، یہ قصہ غیب کی خبروں سے ہے جنہیں ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف۔ ما کنت تعلموها انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ آپ جانتے تھے اسے اور نہ ہی آپ کی قوم اس سے پہلے، پس فاصبر آپ صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین، یقیناً نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔